مگر لگ ایسے رہا ہے کہ آج تھوڑی دیر پہلے میرے کانوں تک یہ خبر آئی کہ راولپنڈی میں محترمہ بینظیر بھٹو جلسے کے دوران ان کے اوپر جو ہے خودکش حملہ اور کسی قاتلانہ حملے میں وہ زخمی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کرے وہ شاید اس سے بچ جائے۔ اس وقت یقیناً نہیں، میرے بھی الفاظ یہ تھے اور پوری قوم کے الفاظ اور دعائیں یہ تھیں کہ جب یہ خبر پاکستان سمیت پوری دنیا میں جب آئیں، اختلافات اپنی جگہ پر، مگر ہر وہ شخص اللہ کے دربار میں یہی دعا کر رہا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اس حملے میں جو ہے بچ جائے اور کسی بھی طرح اس کی جان جو ہے بڑی ضروری ہے وہ اس ملک اور قوم کے لیے واپس آئی۔ اگر کہا جائے تو منع کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ واپس نہ جائیں، ایون کہ یو اے ای سمیت تمام وہ دوست ممالک جن کو یہ پتا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اس دفعہ اگر جائیں گی تو ان کے اوپر قاتلانہ اور خودکش حملہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ 18 اکتوبر کو جیسے وطن واپس آئیں اس وقت بھی حملے ہوئے، اور اس کے باوجود دیدہ دلری یہ تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی کہ وہ ان کارکنان اور ان شہداء کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ مجھے یاد ہے کہ 18 اکتوبر کے بعد جب 19 اور 20 اکتوبر کی شب تھی تو ہم بلاول بھٹو ہاؤس کراچی میں جب بحیثیت صحافی بیٹھے ہوئے تھے تو محترمہ ان زخمیوں کے پاس اور ان کے شہیدوں کے ورثاء کے پاس پہنچ گئیں، جو کہ ایک سوچ سے بھی بالا تر ہے کہ ایک خاتون اور ایک سیاسی لیڈر کے سامنے ان کے اتنے کارکنان کو خودکش حملہ کر کر اور شہید کیا گیا ہو، اور اس کی جرت اور دلیری کہ وہ دوبارہ ان کارکنان کے لواحقین اور ان زخمیوں سے عیادت کرنے کے لیے مختلف ہاسپٹل میں پہنچ گئی۔